افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، اگر ایسا ہوا تو دونوں ممالک سختی سے نپٹیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کابل میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ واضح کیا کسی افغان باشندے کی زمین پر قبضے کا حکم نہیں دیا، افغان مہاجرین کو اپنی چیزیں ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی، مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ شکایتی سیل قائم کر دیا، فوری شکایت کا ازالہ ہوگا۔ اسحاق ڈار کی افغان ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قائم مقام افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا اہم امور پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی، تجارت، ٹرانزٹ تعاون اور عوامی روابط کو فروغ دینے پر بات چیت، فریقین کا مسلسل رابطے کے عزم کا اعادہ، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا سلسلہ رکھنے پر اتفاق۔ جو ہمارا جتنا ایجنڈا تھا، چاہے وہ سیاسی ہو یا وہ تجارتی ہو یا وہ ریفیوجیز کے حوالے سے ہو، فیوچر کے روڈ میپ، ایڈمنسٹریٹو، تو ہم نے تمام چیزوں کا تعین کیا، فیصلے کیے، اور یہ میٹنگز میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں کی بہتری کے لیے اور آئندہ تعلقات کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی شروعات آج سے ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایک روزہ دورہ افغانستان مکمل، وطن پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغان عبوری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں مفید رہیں۔ افغان حکام سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور تجارت کے فروغ اور تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے بھی بات ہوئی۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ That today Pakistan inflation has come down to 1.5% from 38% a year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5%. وزیر اعظم کی 60 ممالک کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرل شو کی تقریب سے خطاب میں کہا، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول اور تمام سہولتیں فراہم کریں گے۔ کان کنی اور معدنیات کے شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ پاکستان میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، پالیسی ریٹ کم ہو کر 12% پر آ گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کے 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک ایڈیشنل سیشن جج لاہور کی عدالت میں پیش، کہا بانی پی ٹی آئی نے تمام الزام 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام پر لگائے۔ میں نے دعویٰ کیا میں کسی میڈیا ادارے، ملازم، آفیسر کو فریق نہیں بنایا۔ پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ ہے، آئینی عہدوں پر رہتے ہوئے بات زیادہ ذمہ داری سے کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ارسا ایکٹ کی موجودگی میں کسی سے ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، معاملات بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ جو سازشیں کر رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی سے سندھ کے لوگ کچھ ناراض ہیں یا وہ ان کی سازش ناکام کی انہوں نے۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ کے خلاف سازش نہیں کر سکتا۔ نہروں کا منصوبہ پیپلز پارٹی ہی مسترد کرائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بھان سعید آباد میں میڈیا سے گفتگو، 25 اپریل کو سکھر میں جلسے کا بھی اعلان۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا ایک بار پھر وفاقی حکومت سے کینالز منصوبہ ختم کرنے کا مطالبہ، کہا کینال پر سندھ کے تحفظات ہیں، وزیر اعظم منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کریں، سندھ کو 1991 کے معاہدے کے تحت پانی دیا جائے، ملک مزید افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔